إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كأنهم لا يعلمون۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت 92 سے لے کر 101 تک جو آیات ہیں ان کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کلام کا وہی تسلسل جاری رکھا ہے جو اس سے پہلے تھا اور جس کا تعلق بنو اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی مجھے امام صاحب نے بتلایا ہے کہ خواتین کے پورشن میں مصلی نساء میں خواتین یا ان کے ساتھ جو بچے آتے ہیں وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ کئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کے جانے کے بعد، مثلا ٹیشو ہیں، ٹیشو پیپرز، اسی طرح چپس کے جو ٹوٹے پھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، یا جوس گرا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، تو صفائی نہیں ہوتی ہے اور گندگی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہماری ماؤں بہنوں کو تنبیہ کریں، تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا نہایت لازم ہے، بہت ہی ضروری ہے، سب کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں۔ لہٰذا وہ بچے جو کہ مسجد میں آ کر سمجھانے کے باوجود بھی مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھتے ہوں تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ بعض بچے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ شرارتوں سے باز نہیں آتے ہیں، اور ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے باز نہیں آنے والے، تو اس طرح کے بچے جو ہیں ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ مسجد میں جائیں تو مسجد کی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے کہ آئندہ انشاءاللہ وہ اس کا خیال رکھیں گی اور آئندہ مسجد والوں کو اس کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر کے آئے، اور اللہ رب العزت کے کئی معجزے، اللہ کی طرف سے کئی معجزے لے کر کے آئے۔ تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم تو ہو ہی ظالم قوم۔ معنی یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی واضح آیات تمہارے تک پہنچ گئی تھیں اور کئی معجزے بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا، تم اللہ رب العزت پر اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پختہ ایمان لاتے، اور تم اپنے عمل صالح کے ساتھ یہ ثابت کرتے کہ تم واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے حکام کو ماننے والے ہو۔ لیکن ہوا کیا، اس قدر واضح معجزے آنے کے باوجود، اس قدر واضح نشانی آنے کے باوجود، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ کب؟ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، جب ان کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا 40 راتوں کے لیے، تو جب وہ چلے گئے تو پیچھے تم نے کیا کیا؟ پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے کا ہی انکار کر ڈالا۔ یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہو ہی ظالم قوم۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھ لی تھیں، اور اللہ رب العزت نے جو معجزے دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیا۔ اللہ نے کتنے معجزے دیے، اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا، ید بیضاء کا معجزہ دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کو اتارا انہی بنو اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو خشک کر کے بنو اسرائیل کو نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق آب کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، کتنے بڑے بڑے معجزوں سے نوازا، اور یہ سارے معجزے ایسے تھے کہ جن کا تم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ رب العزت پر سچا ایمان لاتے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لاتے، اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے۔ لیکن تم نے اس کے بالکل برعکس جو طرز عمل اختیار کیا، وہ یہ کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اللہ کی الوہیت کا ہی انکار کر ڈالا، اور اللہ کے ساتھ تم نے شریک بناتے ہوئے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، تم ہو ہی ظالم۔ اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آیات کو سن لے اور خود پڑھ لے اور ان کو سمجھ لے، تو پھر اللہ رب العزت کی آیات کے آنے کے بعد انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ کے احکام سے انحراف کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے انحراف کرے۔ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ جب آیات آ گئیں، آیات تم نے دیکھ لی، پڑھ لی، سن لی، اور تم نے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا، تو اس کے بعد پھر کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ پھر تم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ تم اللہ پر سچا ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی شریعت پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کرو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہے یہ نہ صرف بنو اسرائیل کے حوالے سے، نہ ان کے متعلق ہے، بلکہ یہ ہمارے متعلق بھی ہے۔ ہم بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ تو پھر ہمیں ان تمام احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اور شریعت الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم انحراف کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے میثاق لیا،
پختہ عہد لیا اور پکا وعدہ تم سے لے لیا۔ کس طرح وعدہ لیا ہم نے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اور اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور میں بتا چکا ہوں سورۃ الاعراف کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اس طرح لا دیا کہ جیسے ایک سائبان ہو، ایک چھتری ہو، چھتری کی طرح وہ پہاڑ جو ہے وہ ان کے سروں کے بالکل اوپر آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے تمہیں کہا اے بنو اسرائیل کہ تم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی وہ تورات جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس تورات پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو دستور حیات بناؤ۔ واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو سنو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر انسنی کر دو، نہیں، اچھی طرح سنو اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس پر عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے کہا۔ اب ذرا تصور کریں، یہ جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا، اس میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو صیغے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ان کو جو آپ کے سامنے ہیں، جو موجودہ حضرات ہیں۔ ہم نے تم سے میثاق لیا، ہم نے تمہارے سروں کے اوپر طور پہاڑ جو ہے بلند کر دیا، اور ہم نے تمہیں کہا کہ تم پکڑو اس چیز کو جو ہم تم کو دے رہے ہیں، اور ہم نے تمہیں کہا کہ تم اس کو سنو جو ہم حکم جاری کرنے والے ہیں۔ یہ خطاب ہے سامنے موجود لوگوں کو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قالو، انہوں نے کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قل تم نے یوں کہا، خطاب تو سامنے جو موجود لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قالو، انہوں نے کہا، قل تم نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کتاب کے نازل ہونے کے وقت جو بنو اسرائیل تھے، اس کتاب کے نازل ہونے کے وقت، اور یہ صورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے، بنو اسرائیل تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ ان کے آباء و اجداد نے کہا تھا۔ کن آباء و اجداد نے؟ جو کہ تورات کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، اللہ تو نے حکم دیا نا کہ سنو، تو انہوں نے جواب دیا ہم نے سن لیا، لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ وعصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ یعنی ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی اور ان کے ظلم کی انتہا دیکھیے کہ جب اللہ نے کہا کہ سنو، اللہ کے احکام کو اچھی طرح سے سن کر ذہن نشین کر لو اور ان پہ عمل کرو، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی کھلا انکار کر دیا۔ جیسے ایک شخص کسی کو کہے کہ آپ اس طرح کریں، وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بالکل اسی طرح بنو اسرائیل نے گویا اللہ رب العزت کو یوں کہا کہ ہم نے نہیں ماننی آپ کی بات، ہم نے نہیں ماننا آپ کے احکامات کو، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ سمعنا وعصینا، اور یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ اس قدر ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرما دی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ جو انہوں نے کفر کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ سنو، انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ سنا اور نافرمانی کی، یہ کفر تھا۔ اللہ فرماتے اسی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی وہ رچ بس گئی تھی، بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت بری چیز ہے وہ جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، تمہارا ایمان تمہیں جس بات کا حکم دیتا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مؤمن ہو، اگر تم سچے مومن ہو، تو پھر تمہارا ایمان تمہیں جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تو واقعتاً تم مومن ہو تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جب یہ کہا گیا کہ اسمعوا، سنو،
تو تم کیا کہتے؟ سمعنا و اطعنا. فوراً تمہارے ایمان کا تقاضا یہ تھا، اگر تم سچے مومن تھے تو پھر تم فوراً یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے قبول کر لیا، اللہ ہم نے فرما برداری کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن تمہارے ایمان نے تمہیں کس بات کا حکم دیا؟ اس بات کا کہ تم نے کہا، کھلا انکار کر دیا تم نے اور کہا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا تمہارے ایمان نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا اعلان کر رہے ہو، یہ بہت بری چیز ہے. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اس آیت کریمہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کفر میں ضد اور ہٹ درمی کی انتہا تک چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کا کھلم کھلا، اللہ رب العزت کے احکامات کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے اور اعلان کر کے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت جب کہ وہ اپنے کفر میں نہایت ہی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا کو چلا جاتا ہے، اس کی آخری حد کو چھو لیتا ہے، تو پھر وہ یہی طرز عمل اختیار کر لیتا ہے. تو اور ایسا طرز عمل آج کئی مسلمانوں میں سے کئی لوگ کرتے ہیں. مسلمانوں میں سے ایسا طرز عمل کئی لوگ کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، صاف انکار کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی جسارت، دیدہ دلیری کے ساتھ، اور اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات بتائی جائے اور آپ صاف طور پر کہہ دیں میں نہیں مانتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کفر کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان آپ کو اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو ماننے سے کھلا انکار کر دیں، تو یہ نہایت ہی بری چیز ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، جس بات کا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، تو یہ بہت بری چیز ہے. لہذا انسان کو اس ضد اور ہٹ درمی کی انتہا تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وہ کہے سمعنا و اطعنا، سمعت و اطعت، جی میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتلائی جائے، آپ کا کوئی ارشاد گرامی اس کو سنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اس تک پہنچائی جائے، تو وہ فوراً کہے ہاں میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یہ سر آنکھوں پر، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرتا ہوں. لیکن ہیل و حجت کرنا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ یقیناً کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. یہ بنو اسرائیل جیسے کفار کی شایع نشان تو ہو سکتا ہے یہ عمل، ورنہ کسی سچے مومن کے شایع نشان نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے ان كانت لكم الدار الآخرة، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر خالصتاً وہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے جس طرح کہ تم دعویٰ کرتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ قیامت کے دن جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، خالصتاً ہمیں ہی ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، جس طرح کہ ان کا دعویٰ تھا، کہتے تھے کہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں. اور آج بھی جو یہودی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، اور جو باقی ہیں ہمارے علاوہ، یہودیوں کے علاوہ، وہ سارے کے سارے جانوروں کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے وہ لوگ ہم مسلمانوں کو جانوروں کی طرح تصور کرتے ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ پہلے قدیم جو یہودی تھے ان کی بات بھی تھی، اور آج کے یہودیوں کی بھی یہی بات ہے اور ان کا یہی دعویٰ ہے. چنانچہ اپنے اس دعوے کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کا گھر جو ہے وہ تو ہمیں ہی ملے گا. اور ان میں سے بات یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو ایام معدودات، چند گنتی کے دن، کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی اتنے ہی دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد نکال کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ جنت صرف ہمیں ہی ملنی ہے، ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملنی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو
کہ قیامت کے دن جنت کا گھر تمہیں ہی ملے گا، تو پھر جلدی تمنا کرو موت کی کہ موت تمہارے اوپر آئے اور تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ بالکل عقلی بات ہے، یہ اس کو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ اگر واقعتاً اسی طرح ہے تو پھر مرنے کی خواہش کرو، فوراً مرو اور چلے جاؤ جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، ان کے جو اپنے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال سیئہ ہیں، جو ان کی بدعہدی ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی ہے اور بے وفائی ہے، اس کی وجہ سے لن یتمنوہ ابدا، یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو بڑا علم ہے کہ ظالم کون ہے، اور تم واقعتاً ظالم ہو کہ تم اللہ رب العزت کے احکامات سے انحراف بھی کرتے ہو، بدعہدی بھی کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ بے وفائی بھی کرتے ہو۔ اس کے باوجود تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے تک کہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بیٹوں سے پاک ہے، لہذا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ تم جیسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، توجہ سے سنتے رہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو دنیا کی زندگی سے محبت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بالضرور ان کو پائیں گے۔ لَتَجِدَنَّهُمْ میں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام ہے اور دوسرا نون مشدد ہے، کہ یقینی طور پر آپ ضرور بالضرور آپ ان کو پائیں گے احرص الناس علی حیاۃ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے، زندہ رہنے کے خواہش مند یہی یہودی ہوں گے، حتیٰ کہ اس قدر زندہ رہنے کے خواہش مند ہوں گے کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ، مشرکین سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے خواہش مند ہوں گے۔ یہ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے کیوں تذکرہ کیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی خواہش رکھنے والے، زندہ رہنے کی خواہش رکھنے والے آپ ان کو پائیں گے، یہودیوں کو، اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتا تو کافی تھا، اتنا اس سے بات سمجھ آ سکتی تھی کہ سب سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش ان کی ہے، یہودیوں کی ہے، تمام لوگوں میں۔ لیکن ان تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کا ذکر کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حرص پائیں گے آپ ان کے اندر، زیادہ خواہش پائیں گے، تمنا پائیں گے ان کے اندر کہ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ مشرکین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ جنت و دوزخ کو نہیں مانتے تھے، ثواب اور عقاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ تو یہی کہتے تھے کہ بس دنیا کی جتنی زندگی ہے اسی کو خوب اچھی طرح سے سنوار لو، اس کے بعد جب مر جائیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی، پھر نہ اٹھنا ہے، نہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور نہ جنت ہوگی، نہ دوزخ ہوگی، نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا ان مشرکین کے اندر زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی تمنا تھی کہ دنیا کے اندر ہی دنیا کو خوب سنوار لو اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ جی لو، کیونکہ مر جاؤ گے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن تو اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی خواہش زندہ رہنے کی ان مشرکین کے اندر ہے، ان سے بھی زیادہ زندہ رہنے کی خواہش کن کے اندر ہے؟ ان یہودیوں کے اندر ہے، بنو اسرائیل کے اندر۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ ان میں زندہ رہنے کی خواہش کس قدر زیادہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، 1000 سال تک اس کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر کسی کو 1000 سال تک بھی زندہ رکھا جائے تو 1000 سال تک زندہ رہنا جو ہے ما هو بمزحزحه من العذاب، یہ اس کو عذاب سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اتنی لمبی عمر اس شخص کو
جو کہ آخرت کا انکار کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کرتا ہے، کتاب اللہ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ ما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما يعملون یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بنو اسرائیل جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، موت سے مفر نہیں ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، ہر حال میں موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر دیا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، انہ ملاقیکم، وہ ہر صورت میں آپ پہ آ کے رہے گی، ہر صورت میں موت آ کے رہے گی۔ پھر کیا ہوگا اللہ موت آنے کے بعد؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لٹا دیا جائے گا کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کو اس کا بھی پتہ ہے جو سامنے ہے اور جس کو اس کا بھی پتہ ہے جو سامنے نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا جب اس عالم الغیب والشہادہ جو ذات ہے، اس ذات گرامی کی طرف جب تمہیں لٹایا جائے گا، پھر وہ اللہ، وہ ذات گرامی کیا کرے گی؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات گرامی تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر دے گی، واللہ تمہیں خبر دے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جو کتاب ہے وہ تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو، کتاب زندگی کو، اپنے نام اعمال کو خود ہی پڑھ لو، کفا بک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود ہی اپنا محاسبہ بہتر انداز سے کر سکتے ہو۔ تو موت ہر حال میں آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سے تو کسی کو نجات نہیں ملی، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکا۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جب ان کے پاس ملک الموت آئے موت کا پیغام لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ رسید کر دیا۔ ملک الموت جو فرشتے تھے وہ واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کہ اللہ یہ کیسا انسان ہے جس کے پاس تو نے بھیجا ہے کہ ہم نے موت کا پیغام دیا تیری طرف سے اور اس نے تھپڑ رسید کر دیا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک الموت کو کہا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس اور موسیٰ سے کہو کتنی زندگی چاہیے تمہیں، کتنی دیر تک تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تم ایسے کرو کہ بالوں والا جو بیل ہے اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال تمہیں زندگی دے دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب وہ فرشتہ آیا ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ کتنے سال زندہ رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ صرف ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے سینکڑوں ہزاروں بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنی لمبی زندگی پانے کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی اگر موت آنی ہے تو پھر ابھی موت قبول ہے، پھر ابھی موت قبول ہے۔ چنانچہ ان کو بھی موت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑا اور اللہ کے حکم کو ماننا پڑا اور ان پر موت آئی۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب پہ موت آئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی۔ انک میت وانہم میتون، آپ پر موت آنے والی ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ موت سے کسی کو راہ فرار نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، اور ہم نے پچھلے درس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حال مختصر طور پر بیان کیا تھا کہ آپ موت کے وقت بالکل آخری لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھا تو آپ نے اپنی نظروں کو اوپر اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں، انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور آپ نے اس مسواک کو چبایا، اس کو صاف کیا اچھی طرح سے نرم کر کے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک استعمال کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت کہ آپ نے اپنے قریب ہی پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ بار بار بھگوتے ہیں اور اپنی پیشانی پر پھیرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں. گویا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کو بھی موت کے وقت موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا ہے اور آپ سختیوں کا احساس جو ہے اس کو کسی حد تک ہلکا کرنے کے لیے، اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی پہ پھیرتے. میرے عزیز بھائیوں، جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا ہے تو کیا مجھے اور آپ کو ان موت کی سختیوں سے نہیں گزرنا ہے؟ یقیناً ہمیں بھی ان موت کی سختیوں سے گزرنا ہے. یہ کٹھن اور بڑا سب سے تلخ ترین جو مرحلہ ہے، سب سے تلخ ترین جو وقت ہے کسی بھی مومن کے لیے، وہ اس کی موت کا وقت ہے. ہمیں اس وقت سے گزرنا ہے، ہمارے اوپر موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا ہے کہ 1000 سال تک بھی اگر کسی کو زندگی دے دی جائے اور وہ اللہ کا نافرمان ہو، اس کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے 1000 سال زندہ رہنے کے بعد. لہذا میری اور آپ کی زندگی کتنی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 100 سال ہو یا اس سے زیادہ، اس سے کم ہو، کتنی بھی کیوں نہ ہو، ہمیں آخر کار اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کے حساب دینا ہے اور اس سے بھی پہلے، حساب سے بھی پہلے ہمیں قبر میں جانا ہے. قبر میں ہم سے سوال و جواب ہونے والا ہے. ایک تاریک کوٹھڑی میں فرشتے آ کر کے ہمیں بٹھا دیں گے اور پھر ہم سے سوال و جواب کریں گے. وہاں پر ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. وہاں پر اگر کوئی چیز ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور ہماری قبر کو منور کر سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر مبنی جو ہمارا عمل ہوگا، جو ہمارا صحیح نظریہ، صحیح اسلامی عقیدہ اور عمل صالح، اس کے ذریعے ہماری قبر روشن ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی ہم نجات پا سکتے ہیں. وہاں کوئی پیر و مرشد کسی کو نجات دینے والا نہیں ہوگا. آج لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرنے کے بعد، ایک مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس مردہ کو تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اب تم کہو کہ میرا دین اسلام ہے، بیٹا اب تم کہو کہ میرا رب ہے وہ اللہ ہے، بیٹا تم اب یہ کہو کہ میری طرف جس شخص کو نبی بنا کے بھیجا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرنے کے بعد، مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ اس کو یہ سوالوں کے جواب تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور میرے بھائیوں، جس نے اپنی زندگی کے اندر ان سوالوں کے جوابات نہیں ڈھونڈے، جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو نہیں پہچانا اور زندگی بھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، جس نے زندگی بھر اپنے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی شریعت سے انحراف کرتا رہا، جس نے زندگی بھر دین اسلام کو نہیں سمجھا، مرنے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد چاہے کسی کی طرف سے تلقین بھی کی جائے کہ اب تم اس سوال کا جواب یہ دو اور اس سوال کا جواب یہ دو اور اس سوال کا جواب یہ دو، اس کو کیا خاک فائدہ ہوگا؟ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس سے بھی پہلے جب قبر میں جانا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موت کے مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ منور کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا فإنه نزله على قلبك، تو پھر وہی جبریل ہی تو ہیں جنہوں نے اس قرآن مجید کو نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور جس چیز کو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ کیسی چیز ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس کتاب اللہ کو نازل کیا
قرآن مجید کو نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ وبشرا، اور یہ کتاب کتاب بشارت ہے، اس میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یہ آیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جبریل وہ فرشتہ ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو عذاب کا حکم لانے والا وہ یہی فرشتہ تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب بھی دوسری قوموں کو ہمارے اوپر غلبہ نصیب ہوا اور ہمیں شکست ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ جبریل کی وجہ سے، کہ جبریل آ جاتے تھے اور اپنے ساتھ کئی اور فرشتوں کو بھی لاتے تھے، اور پھر یہ ہمارے خلاف جنگ کرتے تھے، ہمیں شکست ہو جاتی تھی، اور ہم پر دوسری قومیں جو ہیں وہ غلبہ حاصل کر لیتی تھی۔ اس لیے بنو اسرائیل حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دشمن قرار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا جواب دیا کہ قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو، تو جبریل کون ہے؟ انہ نزلہ علی قلبک، اور یہی جبریل ہی تو ہے کہ جس نے نزلہ اس کتاب کو نازل کیا ہے علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اور یہ کتاب بھی وہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جبریل جنہوں نے وہ کتاب نازل کی کہ جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، یہود اور بنو اسرائیل عموماً جو ہیں یہ جبریل کو اپنا دشمن نہ سمجھتے، اپنا دشمن قرار نہ دیتے، اور ان پر ایمان لاتے، ان کو اللہ کا فرشتہ مان لیتے، اللہ کی مخلوق تسلیم کر لیتے، ان پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں بشارتیں ہیں مومنوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کئی بشارتیں دی ہیں، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کئی بشارتیں دی ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسی کتاب نے ہی اہل ایمان کو بشارت دی ہے کہ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اسی کتاب نے ہی متقی لوگوں کو بشارت دی ہے کہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ کتاب بشارتیں دیتی ہے۔ لیکن بشارتیں کن لوگوں کو دیتی ہے یہ کتاب؟ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بشارتیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنا چاہیے۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، ہمیں اسی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ شروع میں اسی صورت کے شروع میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ہمیں اسی سے رہنمائی لینی چاہیے اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، کہ جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل کا اور میکال کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی دشمن ہے ان کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے ان کافروں کا، کہ جو کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہیں، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا خود اللہ دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو کیا ملنے والا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کے رسولوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ دشمنی تو ان کے لیے بہت خطرناک ہے کہ اسی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہو گیا ہے۔ اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے، کیا اس کی نجات اور اس کے بچنے کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ ہی جس کا دشمن ہو گیا تو پھر اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر
اس کے لیے کوئی عزت نہیں، اس کے لیے ذلت و خواری ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے یقینی طور پر آپ کی طرف واضح آیات نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان آیات کا انکار نہیں کرتا ہے إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق فاجر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، فاسق فاجر ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ آیات الہی کا انکار کرنا یہ کس کا عمل ہے؟ یہ فاسقوں اور فاجروں کا عمل ہے، یہ کسی سچے مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ عمل کسی ایمان والے کو یہ بات اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب کبھی ان لوگوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو انہی میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ ڈالا، اس کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہود و نصارہ میں سے اکثر لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب کبھی ان کے پاس آیا رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور وہ تصدیق کرتا تھا وہ رسول لما معهم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ اور یہاں رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے اللہ کی طرف سے اور ان کی کتاب تورات کی تصدیق کر رہے تھے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ہی ایک فریق نے کتاب اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ انہی لوگوں میں سے ہی، یہود و نصارہ میں سے ہی کچھ لوگوں نے، ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تورات اور انجیل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ چکے تھے، آپ کا تعارف ان کو ہو چکا تھا، آپ کی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے کہ واقعتاً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، اور ان پر یہ اترنے والی جو کتاب ہے یہ کتاب برحق ہے، کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا، اور اس طرح ڈال دیا پس پشت کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے بھی نہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے، لیکن پس پشت اس طرح ڈال دیا کہ گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو طرز عمل تھا یہود و نصارہ کا، اہل کتاب کا، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کو لپیٹ کر، بند کر کے، اس کو خوبصورت غلاف میں بند کر کے، لپیٹ کر کے اس کو الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اس کتاب اللہ کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں، اس کتاب اللہ کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح احکامات دیے ہیں، توحید کے متعلق، شرک سے بچنے کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج اور زکوٰۃ کے متعلق، والدین سے اچھا سلوک کرنے کے متعلق، سودی لین دین سے بچنے کے متعلق، جوئے سے بچنے کے متعلق، شراب نوشی سے بچنے کے متعلق، زنا سے بچنے کے متعلق، اور اپنے عہد کا پاس کرنے کے متعلق، جھوٹ سے بچنے کے متعلق، خیانت سے بچنے کے متعلق، رشوت سے بچنے کے متعلق۔ مہم یہ ہے کہ دین کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیے اس کتاب کے اندر، لیکن آج مسلمان ان تمام احکامات سے یا ان میں سے کئی احکامات سے انحراف کرتے ہیں، دیدہ دانستہ پتہ بھی ہے کہ یہ ان احکام پہ عمل کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ بھی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے کہ اللہ کے احکامات سے انحراف کیا جائے۔ ان لوگوں نے تو کھلم کھلا ہی انکار کر دیا تھا نا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اللہ کی کتاب کو اور ہم نے نافرمانی کی، کھلم کھلا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ لیکن آج مسلمان کھلم کھلا تو اعلان جنگ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن
اللہ نے اس کتاب کے اندر جو احکامات ذکر کیے ہیں وہ ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں۔ تو گویا عمل کے لحاظ سے یہ آج کے مسلمان ان کے مشابہ ہیں، عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن عملی طور پر یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سچی کتاب کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کو قبر کے اندر ہمارا ساتھی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہماری قبروں کو منور فرمائے، اور اس کتاب کو ہمارے لیے شافع بنائے قیامت کے دن، کہ ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب ہو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ قرآن شفاعت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کتاب کی، اس قرآن کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کی شفاعت کو قبول کر لے گا، اور جس کے حق میں یہ کتاب شفاعت کرے گی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش نصیبی اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سننے کے لیے، آپ کے فرامین کو سننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے اہل و عیال کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ میں ایک وضاحت کر دوں، میں نے آج خطبہ جمعہ کے بعد اعلان کیا تھا کہ آج ہم وہ آیت پڑھیں گے جس میں جادو کے متعلق احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم اس آیت تک ابھی پہنچے ہیں، یعنی اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ وہی آیت ہے جس میں جادو کے متعلق احکامات ہیں، جو کہ وقت زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر رکنا مناسب سمجھا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا اس میں وہ آیت ہم بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں گے جس میں جادو کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کا علاج کیا ہونا چاہیے، جادو کا جو دفاع کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو؟ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 فروری کو ہمارا کیمپ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے جو ہر سال ہم کرتے ہیں فروری کے مہینے میں۔ جہرہ سے آگے ڈیزرٹ میں، مخیم میں ایک کیمپ میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو کہ صبح 8 بجے سے شروع ہوتا ہے اور شام 4 بجے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران دینی پروگرام بھی ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ بھی ہوتا ہے، اور کھیلیں بھی، گیمز بھی ہوتی ہیں، اور کوئز پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے کھانا بھی ہوتا ہے، چائے بھی ہوتی ہے، ناشتہ بھی ملتا ہے صبح صبح، تو بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارا ہوگا 10 فروری کو، 10 فروری بروز جمعہ۔ تو اس پروگرام کے جو اشتہار ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھیوں کے پاس، وہ اشتہار آپ لے لیں۔ صرف اشتہار ہی نہیں بلکہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جو 1 دینار کا ٹکٹ رکھا گیا ہے پر ہیڈ، 1 دینار کا ٹکٹ پر ہیڈ، پر فیملی نہیں، پوری فیملی کے لیے نہیں 1 دینار کا ٹکٹ، بلکہ ایک شخص کے لیے تو 1 دینار کا ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات باہر وہ ٹکٹ بھی لے سکتے ہیں اور اشتہار بھی لے سکتے ہیں۔ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ کوئی سوال ہو کسی بھائی کا تو کر سکتے ہیں۔ اشربو، یہ اشربو کا جو لفظ ہے یہ شراب سے ہے۔ شراب کا معنی ہوتا ہے پینا۔ اشربو، ان کو پلا دیا گیا تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا پلا دیا گیا تھا؟ العجل، بچڑے کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کا لفظی معنی پلانا ہے، پینا اور پلانا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو ڈال دیا گیا تھا، اور ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ بہت بری طرح سے ان کے اندر یہ محبت رچ بس چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کے کوئی سوال؟ فرشتے ہیں۔
مسئلے میں قرآن نازل کیے ان کا نام آتا ہے کیا وہ ان کی درجہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نورانی مخلوق کی صفت یہ بیان کی ہے کہ بل ہم عباد مکرمون، کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ہوں یا میکائیل علیہ السلام ہوں یا اسرافیل علیہ السلام ہوں، یہ تین فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتہ جو کہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اس کا نام اسرائیل لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کا جو نام ہے یہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، ملک الموت کہا گیا اس کو، ملک الموت، موت والا فرشتہ۔ تو اس کا نام جو ذکر کیا جاتا ہے اسرائیل، یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے جن کا نام لیا گیا ان میں سے دو حضرت جبریل معروف ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا تھا تمام انبیاء پر، اور انہی میں سے ایک حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیا لگا رکھا ہے، ان کے ذمے کیا کام ہے؟ بارش۔ یہ جو موسمی حالات ہوتے ہیں، موسمی حالات میں جو تبدیلی ہوتی ہے، بادلوں کو کسی جگہ پہ لے کے جانا، برسانا، اور یہ جو گرج چمک ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذمے لگا رکھی ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی، جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں بارش نازل کرتا ہے یہ فرشتہ، اور جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرشتہ جو ہے وہ بادلوں کو ہانک کر کے کوڑا مار کے لے کے جاتا ہے۔ کوڑا مارنے کی فرشتہ جب کوڑا مارتا ہے بادلوں پر تو اسی سے پھر گرج کی آواز نکلتی ہے، اسی سے گرجدار آواز جو ہم سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکام کا پابند ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوال کہ میکائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اسی آیت کے اندر ملائکت ہی بھی کہا ہے، فرشتوں کا ذکر کیا، تو فرشتوں کے اندر سارے فرشتے آتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ عمومی طور پر بھی ایک مخلوق کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اسی مخلوق میں سے بعض خاص چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر دیتا ہے۔ تو خصوصی چونکہ ایک مقام اور ایک مرتبہ اور ایک فضیلت حاصل ہے حضرت جبریل کو بھی، اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی، تو اس لیے ان کی خصوصیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر تذکرہ کر دیا ہے۔ ہاں جی، آخری سوال لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم۔ اچھا جی، یہ جو سوال ہے کہ طور پہاڑ جو ہے وہ کہاں ہے، کوہ طور جو ہے یہ مصر میں ہے، کوہ طور آج بھی موجود ہے مصر میں، اور یہ بالضبط فلسطین اور مصر کے درمیان جو علاقہ ہے اسی علاقے میں یہ کوہ طور ہے۔ طور سینا کا علاقہ تو معروف ہے، تو اسی جگہ پہ یہ جبل احد ہے۔ اور جہاں تک آپ سوال کر کے چلے گئے ہیں سوال کرنے والے صاحب نے جواب سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اچھا، تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ بنو اسرائیل کس ملک کے تھے، تو ان کا تعلق جو ہے وہ مصر کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرعون مصر جو ہے وہ کہاں تھا، وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کو جا کے اللہ کی طرف بلاؤ، تو یہ مصر میں تھے یہ بنو اسرائیل۔ جمعہ کی نماز، آخری سوال ہے یہ جو تحریری طور پر آیا، جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب ہے، اور جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکھتے ہیں، اور عورتوں کے لیے جمعہ فرض ہے یا واجب ہے؟ جمعہ کی نماز فرض ہے، پہلی بات کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، اور دوسرا جو جواب ہے سوال ہے کہ جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکھتے ہیں، تو اس میں جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہو، اور ایک یہ ہے کہ امام کا خطبہ بھی شروع نہیں ہوا۔ اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر جا کے مسجد میں پہنچ کر کے آپ حسب توفیق جتنی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نماز نفل ہوگی، وہ نماز نفل ہوگی، 2 پڑھنا چاہیں، 4، 6، 8، جب تک کہ اذان نہیں ہوتی، دوسری اذان جس کے بعد خطبہ ہونا ہے، اس وقت تک آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، جب مسجد میں پہنچ جاتے تو اذان ہونے سے پہلے وہ جتنی نماز حسب توفیق پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے۔
لہذا اس نماز کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی ہے، کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی ہی ہے تحیۃ المسجد کی، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو 4 6 8 جتنی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت میں کہ اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو، اگر آپ امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے ہیں تو پھر آپ کو صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تحیۃ المسجد کی، اور یہ پڑھنا واجب ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر صورت میں۔ مختصر طور پر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں، جو کہ فرض نماز ہے، جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ادا کریں امام کے ساتھ۔ یہ آپ کی جمعہ سے پہلے اور جمعہ کی نماز۔ اس کے بعد جب جمعہ کی نماز پڑھ لی آپ نے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والا ہو تو وہ 4 رکعت پڑھے، تو لہذا 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ وہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لینی چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 کر کے پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ آپ اگر مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے ہیں اور گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ 4 رکعت مسجد میں اگر پڑھنا چاہیں اور اگر گھر میں جا کے پڑھنا چاہیں تو پھر 2 رکعت جا کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ تو یہ ٹوٹل نماز جمعہ کی پہلے بھی کتنی پڑھنی چاہیے، بعد میں کتنی پڑھنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ جمعہ سے پہلے بھی کوئی سنت نماز نہیں ہے، جمعہ کے بعد بھی کوئی سنت نماز نہیں ہے، کوئی سنتیں نہیں ہے جمعہ، نہ جمعہ سے پہلے نہ جمعہ کے بعد۔ جمعہ سے پہلے بھی نفل نماز ہے، جمعہ کے بعد بھی نفل نماز ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ سے پہلے امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی چاہے پڑھ لے، نفل نماز ہے، اور امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنی ہے۔ پھر جمعہ کی نماز 2 رکعت، اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں مسجد میں، یا کچھ بھی نہ پڑھیں اور گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ ٹوٹل نماز ہے جمعہ کی۔ جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔